عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، سوال کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل، پھر میں نے پوچھا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کو حاصل ہے؟ قال امہ، فرمایا اس کی والدہ کو۔ شوہر کا حق بیوی پر ہے، اور پھر اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ ایک انسان پر سب سے زیادہ حق کسے حاصل ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے، اور معاشرے میں یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ خواتین کے حقوق جو ہیں یہ مسلمانوں کے ہاں یا مسلمان معاشرے میں یا دین اسلام میں کم ہیں، لیکن یہ بیانیہ، یہ کہنا کہ دین اسلام میں خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہیں، یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ، کسی انسان پر، کسی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ، اس کی والدہ کا، جو کہ ایک خاتون ہے۔ تو کسی بھی انسان پر سب سے زیادہ حق ایک خاتون کا ہے، اور وہ خاتون ہے ان کی والدہ، اس انسان کی والدہ۔ تو یہ کہنا کہ اسلام نے خواتین کی حقوق کی رعایت نہیں کی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین کے حقوق کی اسلام میں رعایت نہیں ہے، یہ ایک بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے، اور بہت بڑے حقوق ہیں جو اسلام نے خواتین کو اور خصوصاً بیوی کو عطا کیے ہیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا مومنوں میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل اور مکمل ایمان اس شخص کا ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ مومنین میں کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة، کوئی مومن کسی مسلمان عورت کو یعنی اپنی بیوی کو نہ چھوڑے، اس سے نفرت نہ کرے، ان کرہ منہا خلقا، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت یا چند عادتیں ناپسند ہیں، رضی منہا آخر، اس کے اندر بہت سی عادتیں ایسی بھی ہوں گی جو اسے پسند آئیں گی۔ تو اگر ایک عورت کے اندر کوئی برائی ہے، یہ چند برائیاں ہیں، اسی خاتون کے اندر چند اچھائیاں بھی ہوں گی۔ تو زندگی میں توازن قائم کرنا یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ جہاں ضرورت پڑے وہاں قدر سختی کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنی سختی کہ آپ بالکل ہی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ نفرت والا رویہ اختیار کریں، اس کی تضحیک کریں، بلا وجہ اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کریں، یا اسے اپنے گھر سے نکال دیں، یہ بھی ایک بڑا عیب ہے۔ جی اپنے گھر چلی جاؤ، اس کے گھر چلی جاؤ۔ آج کل محلوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ بیوی کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ رویہ اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اس طرح کی نہیں ہے۔ 3 یا 4 نصیحتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے زندگی کا، جو آپ کا طرز ہے، وہی آپ کی بیوی کا بھی ہونا چاہیے۔ کھانے اور پینے میں، پہننے میں جس طرح آپ قوت خرید ہے، اس کا اثر آپ کی وجود پر نظر آتا ہے، آپ کی بیوی کے وجود پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر کبھی کوئی خامی، کوئی کوتاہی ہو جائے، اور پہلی بات تو یہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اگر اٹھ بھی جائے تو چہرے پر کبھی نہ ماریں، انہیں بد دعائیں، انہیں گالم گلوچ نہ کریں، بد دعائیں نہ دیں،
انہیں اس طرح کی گفتگو نہ کرے کہ ان کا دل ٹوٹ جائے، اور اگر کبھی آپ اتنا آگے بڑھ جائے کہ آپ اتنے ناراض ہو جائیں کہ اس کے ساتھ آپ سے علیحدہ کرنا چاہیں تو گھر میں ہی رہنے دیں، گھر سے باہر نہ نکالیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ان سب کے ساتھ ہمیں یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی غمگساری کا رویہ رکھتا ہے،